کر سکتے ہیں جب وہ اس کے مطابق چلیں. کیوں؟ کہ یہ ان کے خالق نے بھیجا ہے. اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہے، اس میں کوئی پارشیلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی علم کی کمی نہیں ہے. اگر میں اپنے طور پہ فیصلے کروں گا تو اس میں بہت سارے علم کے معاملے میں کمی ہوگی، بہت ساری باتوں کا مجھے نہیں پتہ ہوگا، لیکن میں منوانا چاہوں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد رونما ہو جائے گا. اور یہ دنیا میں ہو بھی رہا ہے. جن معاشروں میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا جاتا ہے وہاں پہ فساد ہر دم ہر لمحہ موجود ہے، اور اس کی تو نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، دنیا میں جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے اولئک هم الخاسرون. جو یہ تین کام کریں گے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، جو اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑیں گے، اللہ نے معاشروں کو جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹیں گے، اور اللہ کی زمین میں جو فساد مچائیں گے، یہ لوگ کون سے ہوں گے؟ یہ خسارے والے لوگ ہوں گے. جب آخرت میں مارکنگ ہوگی تو وہاں پہ کیا رزلٹ آئے گا؟ ان کا ناکامی والا رزلٹ آئے گا. ان کے گریڈ پاس والے گریڈ نہیں ہوں گے. تو میرے بھائیو، بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری وہاں پہ جو باس پرس ہوگی وہ کس سلیبس کے مطابق ہوگی؟ اس سلیبس کے مطابق ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے. اب ایک آیت اور سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب کیا چاہتا ہے انسانوں سے. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ وہ آیت ہے جو آپ نے بتائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے میرے بھائیوں. اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے رسلا مبشرین و منذرین. ہم نے رسولوں کو کیسے بھیجا؟ خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اور ڈرانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. کس کے بارے میں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّت، کہ اب لوگوں کے پاس نہ رہ جائے حجت اللہ کے خلاف. یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بتا بھی دیں، اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں ان کو خوشخبری دے دیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلیں ان کو ڈرا دیں. جب وہ یہ کام کر دیں تو اب لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اللہ کے خلاف. بعد الرسل، رسولوں کے بعد اللہ کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. لوگ نہیں کہہ سکیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا زندگی کیسے گزارنی ہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا رب کون ہے، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ تھا تعلیمات کیا ہیں. سب کچھ رسولوں نے بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا بھی دیا، اور اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا بھی دیا. تو اب ہمارے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سے معاملات ہیں جن کو اخذ کرنا ہے، کون سے معاملات ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. تو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور بڑا حکمت والا ہے. وہ قیامت والے دن جب باس پرس کرے گا تو اندھا دھند نہیں کرے گا، وہ کسی کو بغیر کسی جرم پہ نہیں پکڑے گا، بلکہ اس نے کہہ دیا ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں. حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ مبعوث کر دیں، جب تک ہم رسول معاشرے میں بھیج نہ دیں. رسول آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو دوبارہ زندہ نہ کر دے، اور رسول اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کے معاملات چلانے کا طریقہ نہ بتا دے، اس وقت تک ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیتے. تو میرے بھائیوں، اب ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایات براہ راست موجود ہیں. یہ وہ 6236 آیتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اس میں سارے مضامین ہیں، اس میں سارے اخلاقی قوانین ہیں، اس میں سارے معاشرتی قوانین ہیں، اس میں سارے معاشی قوانین ہیں، اس میں سارے تعلقات کے قوانین ہیں. انسانوں کا انسانوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، قوموں کا قوموں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ملکی اور غیر ملکی، گھر کی قوتوں کو اور باہر کی قوتوں کو کیسے کس تناسب سے کس طرح معاہدات کے ذریعے رہنا چاہیے، وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. مسلم امہ اور غیر مسلم امہ کو کیسے تعلقات ہوں گے وہ بھی سارے مینشن ہیں. زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اصول اس میں نہ بتا دیے گئے ہوں. اور ان اصول کی تفاصیل کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی نبوی زندگی میں، جس میں 13 سال مکے میں تھے اور 10 سال ریاست مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانی معاملات کو برت کر بھی دکھا دیا، اور ان کو کیسے کرنا ہے یہ بھی کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے میرے بھائیو؟ تو اب پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میری اور اب آپ کی ذمہ داری، ہم نے کیا سنا ہے بزرگوں سے
کیا ہم صرف نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں تو کیا یہ صرف کافی ہے؟ میری بات غور سے سنیں. اللہ نے کہا ہے کہ میرے خلاف کوئی حجت نہیں ہوگی انسانوں کے پاس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کون سے عہد لیا تھا؟ ہم سے بتا سکتا ہے کوئی؟ میں نے عہد لیا جو یہاں پہ موجود ہے وہ میری بات سن لیں اور جو یہاں پہ موجود نہیں ان تک میری بات. ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں سے یہ پوچھا تھا حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہ نے جو پیغام مجھے دیا تھا کہ یہ انسانوں تک پہنچانا ہے، کیا وہ میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دی. کیسے؟ کہ 13 سال آپ نے مکے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور پھر 10 سال مدینے کی ریاست میں آپ نے وہ سارے معاملات کر کے دکھا دیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، انسانوں کی کیا ذمہ داری ہے، انسانوں کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، سارا کچھ کر کے آپ نے دکھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. اور اس کی گواہی کس سے لے لی؟ وہاں پہ جو لوگ تھے ان سب سے وہ ذمہ داری گواہی لے لی کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. جب لوگوں نے یہ گواہی دی اس کے بعد پھر آپ سے انگلی اٹھائی اور کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 دفعہ کہا. کیا کہا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر ڈالی تھی کہ میں لوگوں کو صحیح قانون حیات بتا دوں، یہ لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا. اب میرے اوپر سے حجت ختم ہو گئی، میں نے انسانوں تک پیغام پہنچا دیا. اب پھر کیا ہوا؟ اب تو کوئی رسول مزید نہیں آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں کو؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو آج یہاں موجود ہیں یہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. تو 1400 سال کے بعد میں اور آپ اگر آج اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن رہے ہیں تو یہ کیسے سن رہے ہیں؟ کیسے ہم نے یہ سیکھا؟ آپ نے کیسے سیکھا؟ میں نے کیسے سیکھا؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اس پیغام کو سنا، نسل در نسل سنا، اور پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور ہم تک پہنچا دیا. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو اب آنے والی نسل ہے جو اس وقت آ رہی ہے دنیا میں، اب ان کو یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے. اس کا نام ہے شہادت حق. اس کا کیا نام ہے؟ شہادت حق. کہ جو حق ہم نے سمجھا ہے، جو حق ہم نے سیکھا ہے، اور جو حق ہم زبان سے بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، ہم یہ سارا اگلی نسلوں تک پہنچائیں. اس کا نام ہے شہادت حق. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسولوں نے ادا کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے ادا کی، اور اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا کی تو پھر وہاں پہ ہم پاس ہوں گے. کیوں؟ کہ مسلمان اور مومن کو اللہ نے امت وسط کا فرد بنایا. کس کا بنایا ہے؟ امت وسط. ہم کون سی امت ہیں؟ امت وسط. کیا مطلب ہے امت وسط کا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بات آپ لوگ سمجھ لیجئے. ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہم نے تمہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ رسول ہم پر گواہ بن جائے کیا مطلب ہے؟ رسول نے تو یہ بتا دیا، وہاں پہ گواہی بھی لے لی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور اب اگر ہم نے آگے لوگوں تک پہنچایا تو پھر لوگ ہمارے پر گواہی دیں گے کہ ہاں رانا اشفاق صاحب نے پیغام پہنچایا تھا، وہ اپنے گھر میں درس کا اہتمام کرتے تھے، وہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے تھے. اور افضل حسین غازی یہ بھی تھوڑی بہت گواہی اکٹھی کر لے گا کہ ہاں اس نے زندگی کے کچھ سال جدے میں تھوڑا سا کام کیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو معاف کر دے. اور آپ بھی اسی طرح کوئی گواہی اکٹھی کر لیں گے کہ جی ہم نے یہ پیغام سنا تھا، اس کے بعد ہم نے بھی کوشش کی اور ہم نے بھی تھوڑے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، تو آپ کی بھی گواہی اکٹھی ہو جائے گی. لوگوں کی گواہی ہمارے حق میں ہونی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا میرے بھائی پھر کیا ہوگا؟ پھر دفتر کا وہ فلپینو کہہ سکتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یا اللہ افضل حسین اور میں ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے، اور یہ اگر امت وسط کا حصہ تھا اور اس کے رسول نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی تو اس نے مجھے تو کبھی دعوت ہی نہیں دی. اس نے تو کبھی مجھ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے تگ و دو ہی نہیں کی، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ خود نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فلپینو اللہ کا بندہ ہے، اس تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے.
اور اس نے کبھی بھی انگلش میں ترجمہ بھی لا کے نہیں دیا، کبھی اس کے لیے تگدو بھی نہیں کی، اور یہ بس اپنی نمازیں پڑھتا تھا۔ تو یا اللہ یہ تو تھا، اس ذمہ داری کا اہل تھا، تو نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے گواہی، لوگوں کے اوپر یہ گواہ بن جائے، اس نے کیوں نہیں کی یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ کیا کہا میں نے؟ پھر ہو سکتا ہے اب آپ بھی جائزہ لیں کہ آپ کے آس پاس خاندان میں ادھر ادھر کون سے لوگ ہیں، آپ کے کون سے دوست اور رشتہ دار ہیں جن تک حق پہنچنا چاہیے، قرآن کی تعلیمات پہنچنی چاہیے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو مجھے اور آپ کو سب کو ادا کرنی ہے۔ ہم سب نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ اس دنیا میں کہ اللہ کون ہے، رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، حاکم کون ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے خلاف حجت بن سکتی ہے۔ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ باعث پرست کی بنیاد کیا ہے؟ باعث پرست کی بنیاد ہے شہادت حق۔ جو حق میرے اور آپ تک پہنچ گیا، اگر یہ ہم نے لوگوں تک کنورٹ کر دیا، لوگوں تک اس کو پروپیگیٹ کر دیا، لوگوں تک اس کو پہنچا دیا، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں